نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کے موقع پر اعلان کیا لوگوں چندہ لے کر آؤ، جنگ کے لیے سامان تیار کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان ایک پوٹلے میں باندھ کر لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج ایسی محبت بن سکتی ہے؟ ایک اعلان پر سب کچھ لے کے آ جائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کیا عرض کیا؟ اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے میرے پیارے پیغمبر گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، صرف اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ نہیں۔ لیکن نبی کا سوال دیکھیے، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ آج اگر ہم جائیں گے نا چندہ کرنے، بڑے آدمی کے پاس سمجھے بڑا سخی ہے، دیندار ہے، خوب دیتے ہیں، ایک مولوی صاحب گئے تو ان کو 1,00,000 روپے کی رسید کٹوائی، جو بڑے سخی ہیں، بڑے 1,00,000 روپے کی رسید کٹوائی۔ مولوی صاحب کی ہمت ہے یہ کہنے کے لیے کہ بینک میں آپ کا بیلنس پیچھے کتنا ہے؟ نبی نے یہی کہا ہے اے ابوبکر آپ پیچھے بیلنس آپ کا کتنا ہے؟ کسی کے کہنے کی ہمت نہیں، یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ابوبکر آپ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ یہ نہیں فرمایا کتنا لے کر آئے، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے یہ سوال ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ نے 50 روپے دیا ہے، آپ کے جیب میں اور کتنا ہے، یہ ہم نہیں بول سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سب کچھ لا کر یہاں جمع کر دیا، واپس دوبارہ گھر میں گئے، تاخت کے اوپر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی ابو جان اوپر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ابا کہنے لگے بیٹی میں نے کسی دن یہاں پر ایک سوئی رکھی تھی وہی تلاش کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی راہ خدا میں دے دوں، تاکہ کسی کا کپڑا سینے میں کام آ جائے۔ نبی کے سوال کا یہ جواب ہے اے لوگوں چندہ چاہیے، سب کچھ لا کے دے دیا۔ اندازہ لگائیے نبی کو کتنی خوشی ہوگی کہ میری آواز پر اس نے سب کچھ لا کر میرے قدم میں ڈال دیا۔ صرف نبی ہی خوش نہیں ہوئے، رب پروردگار بھی عرش معلیٰ پر خوش ہو رہے ہیں۔ روایت کے اندر موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نیچے ہیں، عرش معلیٰ سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رب پروردگار نے نبی کے پاس یہ پیغام بھیجا اے جبریل جا کر میرے نبی کے ذریعے سے ابوبکر صدیق کو یہ کہہ دینا السلام علیکم۔ کس نے سلام کیا؟ دوستی ایسی ہے، محبت نبی سے ایسی ہے، ایک آواز پر پورا گھر صاف کر کے لے کر آئے۔ نبی اتنا خوش ہوئے، رب پروردگار بھی خوش ہو کر سلام کہہ رہے ہیں۔ روایت کے اندر آگے لکھا کہ جبریل علیہ السلام نے نبی سے یہ فرمایا کہ اے نبی جی رب پروردگار نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ آپ ابوبکر سے پوچھیں کہ ابوبکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ تازہ ترین پڑھ کے آیا اللہ پوچھ رہے ہیں ابوبکر سے ذرا کہیے وہ مجھ سے راضی ہے نا؟ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات روئے تو بھی شاید یہ پروانہ نہیں۔ وہاں عمل ادھر ہوا، ادھر رب کی طرف سے سلام بھی آ رہا ہے اور رب کی طرف سے رضامندی کی درخواست بھی لی جا رہی ہے کہ میرے ابوبکر راضی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، نبی پاک علیہ السلام کو اتنا پسند آیا، نبی نے فرمایا ہنی اللہ یا ابوبکر، اے ابوبکر آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری اور ہے۔ اے میرے نبی کیا خوشخبری ہے بتا دیجئے۔ کہنے لگے ابوبکر جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، ایک دروازے سے صوم و صلاۃ والے نماز والے داخل ہوں گے، ایک دروازے سے صدقے والے داخل ہوں گے، ایک دروازے سے جہاد والے داخل ہوں گے، سب عمل والے اپنے پر
پرسنل دروازے سے داخل ہوں گے. ہنی اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی ابو الفلاح، مفتی ابو الفلاح مدنی دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نبی کے بازو میں کھڑے ہیں. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اپنے بازو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ آپ کے ابا کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. یہ ہے باپ کی محبت. بیٹی نے بھی ایک شعر کہہ دیا محبت میں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء. میرا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے. دنیا والوں کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو جان صرف میرے ابا کی محبت ہی نہیں، میری بھی محبت ہے. نبی سن لیجئے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء. دنیا والوں کا بھی ایک سورج، میرا بھی ایک سورج. دنیا والوں کا سورج صبح کو نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. بات محبت کی ہے. ہنی اللہ کا یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کا یہ مقام، جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے. باری آئی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے امیر المومنین اللہ کے نبی سے آپ کی کتنی محبت تھی؟ کہنے لگے پوری کائنات کی تمام چیزوں سے تو تھی ہی، مگر میں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی کو محبوب سمجھتا تھا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں جا رہے. نبی نے پوچھ لیا اے عمر مجھ سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میری دولت مال و اولاد کائنات کی تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ زیادہ محبوب ہے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، ادھورا ہے. میں تو تمہارے نزدیک پوری کائنات کے مقابلے بھی اور تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً میں اپنا نظریہ بدل لیا. میں نے یہ کہہ دیا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، میں تو اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب مانتا ہوں. نبی نے فرمایا عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا. بزرگوں میں پیش کر رہا ہوں قصے، لیکن ہے مستند، مگر ان قصوں سے نتیجہ آپ